الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ آج جو ہے الحمدللہ رمضان المبارک کا 10واں روزہ ہے، شروع ہو گیا۔ تو کل سوال ہوا کہ جی روزے کے کفارے کے بارے میں، تو کفارے کے بارے میں کب لازم ہوتا ہے اور کب صرف قضا ہی رکھنی ہوتی ہے، اس کے بارے میں الحمدللہ فقہ کی کتابوں میں احناف کے نزدیک جو معاملات ہیں وہ بھرے پڑے ہیں۔ ان میں سے کچھ چیزیں جو ہیں میں عرض کرتا ہوں، بہار شریعت کے حوالہ سے، فتاوی رضویہ شریف کے حوالہ سے جو علماء اہل سنت نے رہنمائی فرمائی ہے آسان کر کے، تو اس کو انشاءاللہ عز و جل پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ امید ہے انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا، کیونکہ ہر جو ہے روزہ توڑنے پر کفارہ نہیں ہوتا، اس کی جو شرائط ہیں وہ بھی انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ یاد رکھیے کہ بلا عذر شرعی جان بوجھ کر روزہ توڑنا ناجائز ہے اور گناہ ہے، اور اس سے توبہ کرنا اور اس روزے کی قضا کرنا بھی لازم ہے۔ 60 روزے تو کفارے کے طور پہ اس کو رکھنے پڑیں گے، اور جو ہے ایک روزہ قضا کا بھی رکھنا پڑے گا۔ لیکن کفارہ لازم ہونے کے لیے جو شرائط ہے نا، وہ بھی سماعت فرما لیجیے، ان کو ترتیب وائز میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ نمبر 1، رمضان المبارک میں ادائے رمضان کی نیت سے روزہ رکھا ہو۔ نمبر 2، روزے کی نیت صبح صادق سے پہلے یعنی سحری کے وقت کر لی ہو۔ اور نمبر 3، شرعی مسافر نہ ہو۔ اور نمبر 4، اکراہ شرعی نہ ہو۔ اور نمبر 5، بغیر خطا کے جان بوجھ کر روزہ توڑا ہو۔ اور نمبر 6، روزہ ٹوٹنے کے سبب کسی قابل جمع انسان سے اگلے یا پچھلے مقام سے جمع کرنا ہو، یا کسی مرغوب چیز کو بطور دوا، غذا یا رغبت اور لذت کے کھانا پینا ہو۔ نمبر 7، روزہ توڑنے کے بعد اسی دن کوئی ایسا امر نہ پایا جائے جو روزے کے منافی ہو، جیسے حیض اور نفاس وغیرہ جو مخصوص ایام ہوتے۔ نمبر 8، بلا اختیار ایسا امر بھی نہ پایا جائے جس کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہو، جیسے سخت بیماری۔ البتہ یہ بھی یاد رہے کہ جن صورتوں میں کفارہ لازم نہیں ہوتا، ان میں یہ بھی شرط ہے کہ ایسا ایک ہی بار ہوا ہو اور اس میں معصیت کا قصد نہ کیا ہو، ورنہ ان میں بھی قضا لازم، کفارہ لازم ہوگا۔ اور روزہ توڑنے کا کفارہ یہ وہی ہے جو ظہار کا کفارہ ہے، کہ لگاتار 60 روزے رکھے اور اگر اس پر قادر نہ ہو تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا یا اس کی رقم دے۔ اچھا، جن صورتوں میں روزے کا کفارہ لازم نہیں ہوتا، ان کے بارے میں در مختار میں ہے کہ اگر غلطی سے روزہ ٹوٹ گیا یا اکراہ شرعی سے روزہ توڑایا، یا صبح روزے کی نیت کے بغیر ہی یا رمضان کے علاوہ کا روزہ تھا، تو ان صورتوں میں صرف قضا لازم ہوتی ہے۔ در مختار کتاب الصوم
جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 429 تا 439، مطبوعہ کوئٹہ۔ اچھا، مسافر کے روزہ توڑنے کے بارے میں بحر الرائق میں ہے کہ اگر مسافر نے رات میں نیت کی اور صبح اپنی عزیمت کو فجر سے پہلے تک باقی رکھا، پھر روزے کی حالت میں صبح کی، تو اس کے لیے اس دن کا روزہ توڑنا جائز نہیں۔ اگر اس نے روزہ توڑ دیا تو اس پر کفارہ لازم ہے۔ بحر الرائق کتاب الصوم جلد 2 صفحہ نمبر 506، مطبوعہ کوئٹہ۔ اچھا، روزے کے کفارے کی شرائط کے متعلق فتاوی رضویہ شریف میں ہے، کسی نے بلا عذر شرعی رمضان المبارک کا روزہ جس کی نیت رات سے کی تھی، بالقصد کسی غذا یا دوا یا نفع رساں شے سے توڑ ڈالا اور شام تک کوئی ایسا عارضہ لاحق نہ ہوا جس کے باعث شرعاً آج روزہ رکھنا ضرور نہ ہوتا، تو اس جرم کے جرمانے میں 60 روزے پے در پے رکھنے ہوتے ہیں۔ فتاوی رضویہ جلد 10 صفحہ نمبر 519، رضا فاؤنڈیشن لاہور۔ روزے کے کفارے کی شرائط کے متعلق مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان میں روزہ دار مکلف مقیم نے کہ ادائے روزہ رمضان کی نیت سے روزہ رکھا اور کسی آدمی کے ساتھ جو قابل شہوت ہے اس کے آگے یا پیچھے کے مقام میں جمع کیا، یا کوئی غذا یا دوا کھائی یا پانی پیا یا کوئی چیز لذت کے لیے کھائی، تو ان سب صورتوں میں روزہ کی قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں۔ اور جس جگہ روزہ توڑنے سے کفارہ لازم آتا ہے، اس میں شرط یہ ہے کہ رات ہی سے روزہ رمضان کی نیت کی ہو۔ اگر دن میں نیت کی اور توڑ ڈالا تو کفارہ لازم نہیں۔ کفارہ لازم ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ روزہ توڑنے کے بعد کوئی ایسا امر واقع نہ ہوا ہو جو روزے کے منافی ہو، یا بغیر اختیار ایسا امر نہ پایا گیا ہو جس کی وجہ سے روزہ افطار کرنے کی رخصت ہوتی۔ مثلا عورت کو اسی دن میں حیض یا نفاس آ گیا، یا روزہ توڑنے کے بعد اسی دن میں ایسا بیمار ہو گیا جس میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، تو کفارہ ساقط ہو گیا۔ بہار شریعت جلد 1 صفحہ نمبر 991، مکتبۃ المدینہ کراچی۔ اچھا، مزید ارشاد فرماتے ہیں جن صورتوں میں روزہ توڑنے پر کفارہ لازم نہیں، ان میں شرط ہے کہ ایک ہی بار ایسا ہوا ہو اور معصیت کا قصد نہ کیا ہو، ورنہ ان میں کفارہ دینا ہوگا۔ بہار شریعت جلد 1 صفحہ نمبر 992، مکتبۃ المدینہ کراچی۔ اور کفارہ یہ ظہار کے متعلق اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا۔ ترجمہ، پھر جسے بردہ نہ ملے تو لگاتار 2 مہینے کے روزے قبل اس کے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائے، پھر جس سے روزے بھی نہ ہو سکے تو 60 مسکینوں کا پیٹ بھرنا۔ سورۃ المجادلہ پارہ نمبر 28 آیت نمبر 4۔ روزہ توڑنے کا کفارہ ظہار ہونے کے متعلق حدیث پاک میں ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رمضان کا روزہ توڑا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ظہار کا کفارہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ سنن دار قطنی کتاب الصیام جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 167، مطبوعہ بیروت۔
اچھا، روزہ توڑنے کا کفارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ تو ایک گردن آزاد کر۔ انہوں نے عرض کی کہ یہ میرے پاس نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 مہینے کے روزے رکھو۔ انہوں نے عرض کی کہ مجھ میں اس کی استطاعت نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 808، مطبوعہ کراچی۔ تو روزہ توڑنے کے کفارے کے متعلق خلاصۃ الفتاوی میں ہے کہ روزہ توڑنے اور ظہار کا کفارہ ایک ہی ہے کہ مسلمان یا کافر گردن آزاد کرے، اگر اس پر قدرت نہ ہو تو 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھے، اور اگر اس پر بھی قدرت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ تو یہ کفارے کے بارے میں کچھ عرض کی ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں جو سنا ہے، جو سنایا ہے، اللہ پاک اس کو یاد رکھ کر عمل کر کے دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے، اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو ڈائریکٹ علماء اہل سنت سے رابطہ کیجئے اور ان سے رہنمائی لے لیجئے۔ یاد رکھیے، اپنی مرضی سے، یعنی کہ اگر کوئی سمجھ نہ آئی تو اس کی تشریح کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ آپ پوچھ لیجئے کہ اس طرح یہ مسئلہ بیان ہوا تو اس کے بارے میں کیا وضاحت ہے، کمی بیشی ہو تو دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بے حساب بخش دے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، رمضان مبارک کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔